وہ جو آخری میٹنگ تھی، آخری میٹنگ یہ تو خیر ابھی کب کی ہوگی، اگست کی میٹنگ ہوگی یا اگست کے قریب ہم آخری میری میٹنگ تھی جنرل باجوہ سے. تو انہوں نے عجیب بات کی. انہوں نے کہا آپ کے لوگوں کے اوپر فائلیں ہیں، آپ کے لوگوں کے آڈیوز ہیں ہمارے پاس، ویڈیوز ہیں، اور مجھے کہتے کہ آپ بھی پلے بوائے تھے. میں نے کہا میں تھا، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں کوئی فرشتہ تھا، میں تو ایک گناہ گار آدمی تھا. تو اللہ کا قرآن میں وہ کہتا ہے میں جب چاہوں کسی کو سیدھے راستے پہ لے گیا ہوں، رحمان اور رحیم ہے. لیکن میں نے سوال کیا، میں نے کہا کیا ہماری ایجنسیز کا یہ کام ہے کہ لوگوں کی بلیک میل کرنے کے لیے ان کے اوپر فائلیں بنائے جائیں تاکہ ان کو کنٹرول کر سکیں؟ تو یہ ایجنسیز اس لیے قوم پیسے خرچ کرتی ہے کہ ملک کی دفاع، یہ ملک کی دفاع ہو رہی ہے. تو تب بھی میں سمجھا کہ دیکھیں ان کا جو سوچ ہے نا وہ ایک ہمیں ہٹانے کے لیے جیسے ہمیں ہٹایا، اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ پبلک ان لوگوں کو مسترد کر گیا. میرے ساتھ پبلک اس لیے آئی کہ ان تینوں کی شکلیں دیکھ کے تو لوگوں کے اندر ایک غصہ آیا، لوگ جان گئے تھے ان لوگوں کو. تو اس وجہ سے ہماری اتنی مقبولیت ہونی شروع ہو گئی. تو جب جنرل باجوہ کو بھی یہ پتہ چلا تو ان کو ریورس کر لینی چاہیے تھی. جو مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے اسی پالیسی پہ چلتے رہے، اور بجائے یہ کہ چینج کریں انہوں نے سختیاں کی، انہوں نے وہ قسم کا ظلم کیا جو اعظم سواتی سے کیا، جو شہباز گل سے کیا، جو صحافیوں سے کیا، جو ارشد شریف سے کیا. اور میرے اوپر کیسز کے اوپر کیسز ہر روز بننے شروع ہو گئے، اور یہ پھر آڈیوز نکلنی شروع ہو گئی. اور یہ آڈیوز تو یہ اب کس کے پرائم منسٹر کی سیکیور لائن کی کون ٹیپ کر رہا تھا؟ یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹس کے خلاف ہے. میری اعظم خان کے ساتھ آڈیو نکل آئی، وہ تو ہمیں صرف ISI کر سکتی تھی. تو یہ شروع ہو گئے کام. یعنی حیرت یہ ہے کہ بجائے آپ چوروں کے خلاف کھڑے ہوں اور عوام کھڑی ہے جدھر، آپ اس پارٹی کے خلاف کھڑے ہو گئے جس کے سارا ماضی ان کے مقابلے میں ایک سٹرگل تھی ان کرپشن کے خلاف. ان کو ختم کرنے کی، سب سے بڑی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی. تو اب تو مجھے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی یہ جنرل باجوہ کی جو باجوہ ڈاکٹرن ہے کہ وہ کوئی اتنا تکڑا نہ ہو جائے کہ اس کو وہ کنٹرول نہ ہو سکے. تو یہ جو سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی کو کھلا ہاتھ دیا گیا، میں جب وہاں گیا تو چیف سیکرٹری تھے، میں جب کیمپین کرنے گیا 2018 میں، تو اس نے کہا جی یہاں تو سارا ٹوٹل کنٹرول کیئر ٹیکر کے ہوتے ہوئے ٹوٹل پیپلز پارٹی کا کنٹرول ہے، سارا ان کے پولنگ سٹیشن سب کچھ کے اوپر کنٹرول ہے. تو وہ کون ان کو بیک کر رہا تھا؟ پیپلز پارٹی جس طرح بے نظیر بھٹو جب شہید ہوئی ہے اس سے زیادہ ووٹ لے گئی پیپلز پارٹی 2018 میں. ان کے سندھ کے اندر تو تباہی کی ہوئی ہے انہوں نے، تو زیادہ ووٹ کیسے پڑ گئی؟ تو اس کے علاوہ ہمارے کئی کینڈیڈیٹس کو 50 سے ہارا، کوئی 200 سے ہارا، یعنی لاکھ ووٹ میں. تو یہ جو انہوں نے شروع کیا PDM نے کہ جی سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، تو میں نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ کھول دو الیکشن. یہ پیچھے ہٹ گئے. حالانکہ 2013 میں جب انہوں نے دھاندلی کی تو ہم نے صرف 4 حلقے مانگے تھے، کیونکہ انہوں نے 2013 میں دھاندلی کی تھی. ہم نے 2018 میں میرا خیال ہمیں زیادہ سیٹیں ملی تھیں جتنی اس سے جو کہ ہمیں دی گئی تھی. اب دیکھیں خواجہ آصف، جنرل باجوہ میرے سامنے سب کے سامنے کہتے ہیں کہ خواجہ آصف کا مجھے شام کو 8 بجے ٹیلی فون آیا کہ جی میں ہار رہا ہوں، جنرل صاحب میری مدد کریں. اور میں نے کہا فکر نہ کرو تم جیت جاؤ گے، اور وہ جیت گیا. یعنی کسی دنیا میں اس طرح کی چیز سنی آپ نے؟ کہیں دنیا میں یہ کوئی آرمی چیف ایسی چیز کہہ سکتا ہے کہ اس نے مجھے ٹیلی فون کیا، میں نے کہا تم فکر نہ کرو جیت جاؤ گے؟ NRO دیا. میں تو خود بھی یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا تھا جو کہ مجھے NRO ملے. مجھے کون سی چیز تھی جس کے اوپر مجھے کسی نے بچایا ہو؟ ان کے جو فلیٹس تھے لنڈن میں شریفوں کے، وہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ بھیجا گیا باہر، اور ادھر جا کے یہ کہا گیا، انہوں نے کہا بتا نہیں سکتے تھے کہ پیسہ آیا کدھر سے. جی قطریہ نے ہمیں فلیٹ گفٹ کر دیا، یہ کہہ رہے تھے نا. تو وہ سب سے مہنگے علاقے کے لنڈن میں 4 فلیٹس ابھی تک یہ نہیں بتا سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا. میرا ایک فلیٹ تھا لنڈن میں، انہوں نے کہا جی وہ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرو. ثاقب نثار کی عدالت نے وہ انویسٹیگیٹ کیا. میرے سے انہوں نے ایک ثبوت لیا. 64 میں نے ڈاکیومنٹس دیں کہ میرے
میں تو کرکٹ کھیلتا تھا جب میں نے فلیٹ آج سے 34 سال یا 40 سال پہلے لیا تھا، تو میں نے تو ایک ڈاکیومنٹ دی کہ کرکٹ میں ایک ارننگ کدھر سے آئیں، کانٹریکٹس دکھائے کہ کدھر سے میں نے پیسہ ارن کیا، عدالت کو سیٹسفائی کہ یہ پیسہ اس پیسے سے خریدا، اتنے کا بیچا، وہ سرٹیفکیٹ دیا، منی جو کہتے ہیں منی ٹریل وہ دی کہ وہ وہاں سے پیسہ پاکستان آفیشیل بینکنگ چینل سے آیا. تو مجھے کس طرح کسی نے بچایا ہے؟ میں تو پاکستان سے حلال کی کمائی پاکستان لے کے آ رہا تھا، یہ حرام کی کمائی پاکستان سے باہر بھیجا. میرا ان کے کیسے موازنہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ ملی، یہ حکومت ان کے ساتھ تھی. جنرل باجوہ کے دور تو پوری طرح یہ اکٹھے مل کے انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، ہر قسم کا ظلم کیا. میں آپ کو بتاؤں، ایسے مجھے لگا کہ جیسے میں کوئی غیر ملکی کوئی غدار ہوں یا ملک کا دشمن ہوں. یعنی اس طرح میں نے زندگی میں، مجھے تو اب پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ جب آپ کے خلاف سٹیٹ ہو جائے اور آپ کو ایک ساری سٹیٹ کی پاور آپ کے خلاف استعمال ہو، تو وہ انسان کس طرح گزرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی جگہ ہی نہیں رہ جاتی. اس کے پاس فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس کے، وہ پاکستان کا انصاف کا نظام وہ پروٹیکٹ نہیں کرتا. اب مجھے پتہ ہے کہ یہ جو مجھے گولیاں لگی ہیں، جو میرے اوپر حملہ تھا، اب تو خیر جے آئی ٹی میں چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی. آپ 2-3 دن میں دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی. تو یہ واضح ہو گیا کہ انہوں نے اسیسینیشن میرے اوپر پلان کیا. میں نے پہلے کہا، 2 مہینے پہلے کہا کہ یہ کرنے والے ہیں، دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کرنے والے ہیں. یہ میں سب کچھ پہلے کہہ بیٹھا تھا. میں اپنی FIR رجسٹر نہیں کر سکا. ایکس پرائم منسٹر، پارٹی میری پاور میں پنجاب پولیس میری FIR رجسٹر کرنے کا. مجھے یہ بتائیں اسے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب کہ یہاں جنگل کا قانون ہے، یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے. یہاں جو طاقتور ہے وہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے. یہ اگر مجھے دیکھیں، آپ سوچیں نچلے لیول پہ کیا انصاف مل رہا ہے ملک میں، کہ اگر مجھے نہیں انصاف ملا کہ میں اپنی FIR نہیں رجسٹر کروں. جو اعظم سواتی سینیٹر سے ایک ٹویٹ کے اوپر، ٹویٹ کیا اس نے کہ باجوہ نے NRO 2 دیا. بچہ جانتا ہے کہ باجوہ نے NRO 2 دیا ہے.